الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواہ بخاری، رقم حدیث 5009. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم عزیز، موضوع سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے فضائل اور آخر تک سماعت فرمائے، آخر تک سنیں اور آخر دعا میں بھی شرکت کر لیں، عمل کی نیت سے ہو اور دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے ہو. پہلی بات، سورہ بقرہ عظیم شان سورت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور زوردار آواز سنی تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا. ایک فرشتہ نازل ہو رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک یہ فرشتہ نازل نہیں ہوا ہے اور آسمان کا دروازہ کبھی کھولا نہیں ہے. پہلی مرتبہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا. عرض کیا، فرشتے نے بھی عرض کیا، فرشتے نے سلام کیا امام الانبیاء علیہ السلام کو اور پھر عرض کیا، خوشخبری ہے، اللہ جل شانہ نے صرف آپ کو یہ عطا فرمایا ہے. یہ سورہ بقرہ صرف آپ کو نصیب فرمائے، کسی اور امت کو یہ سورہ بقرہ اس پر نازل نہیں ہوا تھا. سورہ فاتحہ، دو سورتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہلی کسی امت کو نہیں ملا تھا، صرف آپ کو ملا. اور عرض کیا، اس کی جو بھی کلمات تلاوت کر لے، جو دعا مانگے اللہ پاک سے، اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. یہ سورہ بقرہ کی فضائل، آخری دو آیتوں اور سورہ فاتحہ کی بھی فضائل. ہمیں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ جل شانہ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے عاجز نے پیش کی کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورہ بقرہ، جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر لے، فی لیلۃ، رات کے وقت، کفتاہ، اس کے لیے کافی ہیں. اس کے لیے کس چیز کے لیے؟ تعویذ، گنڈا اور جادو، ہر قسم کی غلط چیزوں سے سورہ بقرہ کی آخری دو سورتیں اس کے لیے کافی ہیں. رزق میں برکت بھی ہیں. اور یہ سورت
آخری 2 آیتیں جس گھر میں مسلسل 3 مرتبہ 3 راتیں پڑھی جائیں، اس گھر میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر میں قریب آ جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہمارے لیے بہت فضائل ہیں ہمارے سامنے۔ آمن الرسول سے لے کر آخر تک انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک 2 آیتیں ہیں۔ ان کی تلاوت کرنا روزانہ کے اعتبار سے ہم یہ معمول بنائیں، اللہ جل شانہ ہمارے رزق میں اور ہمارے خلاف جو منصوبے ہو رہے ہیں جنات کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تو اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی۔ اور آخر میں یہ اور حدیث آپ کے سامنے آج آپ کے سامنے عرض کرتے، مسلم شریف والی، یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ 2 آیتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اس میں کتنی بڑی فضیلت ہوگی، ہم روزانہ کے اعتبار سے خود ہی معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے گھر میں برکتیں، راحتیں ہوگی اور ہم ایک دوسرے چیز سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ سب کو اس پر عمل اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ، جو سورہ بقرہ کی فضیلت بیان ہو چکی ہے، یا کریم اللہ، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یا کریم اللہ، تیرا قرآن پاک عظیم الشان ہے۔ یا کریم اللہ، ہم سب کو عمل اور اخلاص کی توفیق نصیب فرما۔ جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی، خوشی، راحت نصیب فرما، خوشی نصیب فرما۔ گناہوں سے ہم سب کو اجتناب نصیب فرما، راحت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔